السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی میشا خان۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و خیریت سے ہوں گے۔ جی تو پیش ہے ہجر جانا کی ایپیسوڈ 15۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ 14 پسند آئی ہو۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی کے ایپیسوڈز آپ کو ملتے رہیں۔ چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہجر جانا، تحریر امیشا خان، ایپیسوڈ 15۔ یہ منظر کشمیر کی سڑکوں کا ہے، جہاں نوجوانوں کا ایک بڑا سا جھرمٹ پرجوش انداز میں ہوٹنگ کر رہا تھا۔ کچھ حمدان خان کے نام کے نعرے لگا رہے تھے تو کچھ زائم خانزادہ کے نام کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس جھرمٹ کے بیچوں بیچ حمدان خان اور زائم خان اپنی جابر شخصیت کے ساتھ ہیوی بائکس کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ وہ دونوں ہی اپنے بڑے بھائیوں سے چھپ کر ریسنگ کرتے تھے۔ زاویان خان ان کی ہر حرکت پر نظر رکھتا تھا، لیکن جب وہ آؤٹ آف کنٹری یا حویلی سے دور ہوتا تو یہ دونوں اس کی غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے۔ ابھی بھی کہہ رہا ہوں لالا، پیچھے ہٹ جائیں، خواہ مخواہ کی بے عزتی سے بچ جائیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے، بڑا چھوٹے سے ہار گیا، حمدان خان نے اپنے ہاتھ پر گلوز پہنتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے اس وقت بلیک جینز کے اوپر بلیک ہوڈی پہنی ہوئی تھی، جس کی بیک پر ایچ کے بڑے الفاظ میں لکھا ہوا تھا۔ بلیک آؤٹ فٹ اس پر کافی جچ رہا تھا۔ سفید و سرخ رنگ، شہد رنگ کی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں، مغرور ناک، کثرتی جسم اور جابر شخصیت کے ساتھ حمدان خان نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہاں، اتنے تم میری فکر کرنے والے، سیدھی طرح کہو نا کہ جان بوجھ کر ہار جاؤں اور تمہیں جیتنے دوں۔ ویسے اگر تم میری رخصتی میں ٹانگ نہ اڑاؤ تو میں اس بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ زائم خان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے مطلب کی بات کی تھی۔ زائم خان بھی اس وقت حمدان خان کی طرح ہی پورے بلیک آؤٹ فٹ میں تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کی ہوڈی پر ZK لکھا ہوا تھا۔ زائم خان بھی اپنی ڈارک براؤن آنکھوں کے ساتھ اور اپنی جابر شخصیت کے ساتھ قابل تعریف لگ رہا تھا۔ آ گئی نا مطلب کی بات زبان پر؟ رخصتی کے لیے تو اب کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور مجھ معصوم کے اوپر کسی کو ترس نہیں آتا۔ رخصتی تو دور، چھوٹا موٹا نکاح بھی نہیں کروایا میرا۔ حمدان خان نے ناک سکیڑ کر کہا تھا۔ تمہاری شکل ہی نکاح والی نہیں ہے۔ اگر تمہارا نکاح ہو چکا ہوتا تو تم میری طرح رخصتی کا ویٹ تھوڑی کرتے، تم اس کو زبردستی ہی اٹھا لاتے۔ زائم خان نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ آپ کو میرے دکھوں کا کیا اندازہ ہوگا؟ خود تو بیوی کو گھر پہ روک لیا ہے، چلے ایک چھوٹا موٹا سا نکاح ہی کروا دے میرا، پھر میں ہارنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ حمدان خان نے دل بڑا کر کے آئی برو اچکا کر کہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، نہ میری جان، تیری شادی کروانے سے بہتر ہے میں 100 دفعہ ہار جاؤں، زائم خان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہو، آج تو پھر میں آپ کو ہرا کے ہی رہوں گا، حمدان خان نے ناک سکیڑ کر بائک پہ بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ زائم خان بھی بائک پر بیٹھ کر اپنا ہیلمٹ پہن رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں اپنی بائک کو سٹارٹ کرتے ہوئے پوزیشن لے چکے تھے۔ اچانک ہی فضا میں فائر کی آواز کے ساتھ دونوں نے اپنی بائکس کو بھگانا شروع کر دیا تھا۔ ان کی بائکس فضا میں دھواں اڑاتے ہوئے ہواؤں سے باتیں کر رہی تھیں۔ وہ دونوں اور شاہیان خان کبھی کبھار آپس میں ریس کرتے تھے، لیکن آج تک ان تینوں میں سے نہ تو کوئی ہارا تھا اور نہ ہی کوئی جیتا تھا۔ وہ تینوں ہمیشہ برابر آتے تھے۔
ان کے اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے ان کے دوست بڑی دلچسپی سے آتے تھے۔ ان پر بہت بڑی بڑی شرطیں بھی لگتی تھیں۔ ابھی بھی وقت ہے لالا، نکاح کروا دے میرا، میں ہار بھی مان لوں گا اور آپ کی رخصتی میں ٹانگ بھی نہیں اڑاؤں گا۔ حمدان خان نے اپنے ہیلمٹ کا شیشہ اوپر کر کے بلند آواز میں زعیم خان سے کہا تھا۔ رخصتی میں ٹانگ نہ اڑانے والی بات پر زعیم خان کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ چلو تم اتنا ترس ہی رہے ہو تو ٹھیک ہے، لڑکی بتاؤ کس سے کرنی ہے؟ زعیم خان نے احسان کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ کیا مطلب لڑکی بتاؤں؟ وہ تو آپ ڈھونڈیں گے نا؟ حمدان خان نے چونکتے ہوئے کہا تھا۔ مطلب تم نے ابھی تک لڑکی بھی نہیں ڈھونڈی اور پوری حویلی والوں کا سر ایسے کھایا ہوا ہے جیسے تمہاری کوئی 6-7 گرل فرینڈ ہیں جو مری جا رہی ہیں تم سے شادی کرنے کے لیے۔ زعیم خان نے اسے گھورتے ہوئے گہرا طنز کیا تھا۔ نہ کرے لالا، میں ایک مشرقی شرمیلا لڑکا ہوں، اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈتا اچھا لگوں گا بھلا؟ حمدان خان نے بائک کے ہینڈل سے ایک ہاتھ ہٹا کر ہیلمٹ کے اوپر سے ہی گال پر رکھ کر آنکھیں ٹپٹپا کر زعیم خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دراصل تو مشرقی شرمیلا لڑکا نہیں، مشرقی بے غیرت لڑکا ہے۔ سیدھی طرح بول، تجھے کوئی گھاس نہیں ڈالتی۔ زعیم خان نے اسے شکی نظروں سے گھورا تھا۔ لالا مجھے ایک نظر غور سے دیکھے، میرا چہرہ دیکھے، میری یہ خوبصورت آنکھیں دیکھے، میرے خوبصورت ہونٹ دیکھے، میری باڈی دیکھے۔ آپ کو لگتا ہے کوئی لڑکی مجھے ریجیکٹ کر سکتی ہے؟ حمدان خان اتراتے ہوئے پوچھا تھا۔ تو ایک کام کر، شیشے کے آگے کھڑا ہو کر خود سے ہی نکاح پڑھ لے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تمہیں کبھی کوئی لڑکی پسند آئے گی۔ زعیم خان نے اس کے اترانے پر چڑھ کر کہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، اپنے آپ سے زیادہ تو مجھے واقعی میں کوئی پسند نہیں آ سکتی، لیکن لالا میں یہ قربانی دے دوں گا، مجھے کسی لڑکی سے ہی نکاح کرنا ہے۔ زعیم خان کی بات پر حمدان نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ بتائیں پھر کیا کرنا ہے، ڈیل ڈن کریں؟ حمدان خان نے اپنے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ زعیم خان نے سامنے دیکھا تو ان کا وننگ پوائنٹ قریب آ چکا تھا۔ وننگ پوائنٹ پر بھی ان کے کچھ دوست کھڑے ان کے لیے ہوٹنگ کر رہے تھے۔ ابھی زعیم خان کوئی جواب دیتا، اس سے پہلے ہی ان دونوں کے درمیان سے ایک بائک تیز رفتاری سے نکلی تھی۔ ان دونوں نے چونک کر اپنے سے آگے جاتی بائک کو دیکھا تھا۔ بائک پر بیٹھا وجود بھی ان کی طرح پورے بلیک آؤٹ فٹ میں ملبوس تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ اس کی بیک پر R K لکھا ہوا تھا۔ حمدان خان اور زعیم خان نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر اپنی سپیڈ اور تیز کر دی، لیکن سامنے والا ان سے کافی آگے جا چکا تھا۔ یار یہ چیٹنگ ہے، حمدان خان نے بائک کو بریک لگاتے ہیلمٹ اتار کر کہا تھا۔ یار آپ ہر دفعہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ زعیم خان نے بھی ہیلمٹ اتارتے ہوئے سامنے بائک سے ٹیک لگا کر شاہانہ انداز میں کھڑے وجود سے کہا تھا۔ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ بائک کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ریحان خان نے اپنا ہیلمٹ اتار کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ لالا، آپ کو مجھ سے محبت ہے، یہ تو مجھے پتہ تھا، لیکن اس قدر ہے یہ مجھے آج پتہ چلا ہے۔ حمدان خان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سرد آہ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ اب بھی میرے اتنے برے
دن بھی نہیں آئے جو مجھے تم سے محبت ہو۔ ریحان خان نے اس نوٹنکی کو دیکھ کر تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا، آخر کب تک اپنی محبت سے منہ پھیریں گے؟ کبھی نہ کبھی تو اقرار کریں گے نا؟ حمدان خان نے اپنی اوور ایکٹنگ کی انتہا کرتے ہوئے سرد آہ خارج کرتے کہا تھا، کیا زاویان خان کو پتہ ہے کہ اس کے دو لاڈلے اس کی غیر موجودگی میں اللیگل ریسنگ کرتے ہیں؟ ریحان خان نے حمدان خان کو سرے سے نظر انداز کر کے زائم خان کی طرف دیکھتے ہوئے آئی برو اچکا کر پوچھا تھا، جی نہیں، بالکل جس طرح کشمیر کے معصوم جنتا کو نہیں معلوم کہ ان کا پی ایم رات کو اللیگل ریسنگ کرتا ہے، اس طرح ہمارے زاویان لالا کو بھی نہیں معلوم۔ حمدان خان نے اپنے سینے پر بازو باندھ کر ون سائیڈڈ مسکراہٹ پاس کرتے ریحان خان کو آگ لگائی تھی، اگر کشمیر کی اس معصوم جنتا کو پتہ چل بھی جائے کہ ان کا پی ایم ریسنگ کرتا ہے تو بھی وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اگر میں ابھی زاویان خان کو فون کر کے تمہاری اس کرتوت کے بارے میں بتا دوں تو یقیناً تمہاری ہڈیاں سلامت نہیں بچیں گی۔ حمدان خان کے انداز پر ریحان خان نے بھی اسے کرارا سا جواب دے کر چیلنجنگ انداز میں دیکھا تھا، ہو ہم معصوم ہی اس کام کو سر انجام نہیں دے رہے، آپ کا لاڈلا بھی آنے والا تھا، لیکن عین ٹائم پہ پتہ نہیں کیا موت پڑ گئی اسے۔ حمدان خان نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تھا، اسے تو میں دیکھ لوں گا، تم دونوں پہلے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ ریحان خان نے زائم خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، لالا وہ زاویان لالا ملک سے باہر تھے تو سوچا تھوڑی سی انجوائمنٹ کر لیں، ہم آپ کو بھی بلانے والے تھے لیکن پھر سوچا کہ آپ مصروف ہوں گے۔ زائم خان نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا، میں نے کبھی تم دونوں کو تمہارے کسی بھی شوق کو پورا کرنے سے نہیں روکا، لیکن میں نے ایک شرط رکھی تھی کہ تم دونوں کسی بھی بڑے کی غیر موجودگی میں یہ کام نہیں کرو گے، یا کم از کم گارڈز تو تمہارے ساتھ ہوں گے، لیکن اس وقت نہ تو مجھے یہاں پر کوئی بڑا نظر آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی گارڈ۔ ریحان خان نے دونوں کو تنبیہہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، اس دفعہ اس کا لہجہ سخت تھا، سوری لالا، دونوں نے سر جھکا کر معصومیت سے بھرپور لہجے میں کہا تھا، اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں قسم کھاتا ہوں تم دونوں کو 1 مہینے کے لیے ڈیرے کے بیسمنٹ میں بند رکھوں گا، اور 1 مہینہ بیسمنٹ میں بند رکھنے کے بعد زاویان خان جو تم دونوں کا حال کرے گا وہ الگ۔ ریحان خان نے انہیں اچھی خاصی جھاڑ پلانے کے بعد دھمکی سے بھی نوازا تھا۔ ریحان خان کی دھمکی پر ان دونوں کی آنکھیں پھیلی تھیں، اب سیدھا حویلی جاؤ اور دوبارہ میں تم دونوں کو گارڈز کے بغیر نہ دیکھوں۔ ریحان خان نے انہیں شدید گھوری سے نوازتے ہوئے کہا تھا، ایسے کیسے جاؤں؟ نہ کوئی جھپی ہگ، نہ کوئی پپی کس۔ حمدان خان اپنی جھاڑ کو نظر انداز کرتا اپنے بازو پھیلا کر ریحان خان کی طرف پرجوش انداز میں بڑھا تھا۔ اس سے پہلے ریحان خان اسے روکتا، حمدان خان نے اپنے مضبوط بازو ریحان خان کے پھولے مسلز کے گرد باندھ کر اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا تھا۔ سخت نفرت ہے مجھے تمہاری ان بیہودہ حرکتوں سے، ریحان خان نے چڑھتے ہوئے کہا تھا، لیکن اسے دور کرنے کے بجائے اپنا حصار اس کے گرد باندھ دیا۔ مجھے پتہ ہے آپ اوپر اوپر سے ہی نخرے کرتے ہیں، اندر سے تو آپ کے دل میں بھی پورے پورے لڈو پھوٹتے ہیں۔ حمدان خان نے شرارت سے اس کے کان میں اپنی آواز کو تھوڑی سی باریک کرتے ہوئے کہا تھا، دفعہ ہو،
ریحان خان نے ہمدان کو خود سے دور کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں 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 بائے جانمن۔ ہمدان ہنستے ہوئے پیچھے ہٹا اور ریحان خان کا گال چوم کر جلدی سے اپنی بائک کی طرف بھاگ گیا۔ تم مرو گے مجھ سے ہمدان خان، ریحان خان نے اپنا گال صاف کرتے چیختے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہاں سی یو سون جانم۔ ہمدان خان ڈھٹائی سے ہنستا اسے فلائنگ کس بھیجتا زن سے اپنی بائک بھگا لے گیا۔ ریحان خان اسے جاتا دیکھ دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنے بڑے بھائیوں کو اپنی محبوبہ سمجھتا تھا۔ جب بھی ہمدان خان کو موقع ملتا اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسے ہی لپٹ جاتا تھا۔ اس کے بھائی بھی اس سے بہت پیار کرتے تھے، وہ سب کا لاڈلا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ہمدان خان کے سامنے کوئی بھی اسے اپنا لاڈلا نہیں مانتا تھا۔ اب تم خود آؤ گے یا تمہیں انویٹیشن دوں؟ ریحان خان نے اپنے بازو پھیلا کر زائم خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو ریحان خان کے لال چہرے کو دیکھ کر اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ زائم خان دلکشی سے مسکراتا ریحان خان تک پہنچتا، اس کے گلے سے لگ گیا۔ ریحان خان کے ہونٹوں کو بھی ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ خیال رکھا کرو، اس بندر ہمدان کی باتوں میں نہ آیا کرو۔ اگلی دفعہ کہیں بھی جاؤ اپنے ساتھ گارڈز ضرور رکھنا۔ ریحان خان نے اس کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ جی لالا، آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا، زائم خان نے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں بھی پاری کر لوں؟ زائم خان نے اسے چھیڑنے کی غرض سے معصومیت بھرے لہجے میں آنکھیں ٹپٹپا کر کہا تھا۔ اگر نیت صاف ہے تو کر لو، اور اگر نیت اس گدھے کی طرح خراب ہے تو دفع ہو جاؤ۔ ریحان خان نے ناگواری سے کہا تھا۔ ہاں 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 تو آپ سے کس نے کہا تھا اتنا ہینڈسم بننے کو کہ ہر کسی کی نیت خراب ہو جائے؟ زائم خان خوبصورتی سے کہکا لگاتا ریحان خان کا گال چوم کر اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ ہینڈسم ہوں تو اپنی بیوی کے لیے ہوں سالو، تم لوگوں کے لیے تو نہیں ہوں۔ ریحان خان نے جلتے بھونتے کہا تھا۔ ہاں ہاں جب تک بیوی نہیں ملتی ہم سے ہی کام چلا لیں۔ زائم خان دلکشی سے ہنستا اپنی بائک سٹارٹ کرتا زن سے وہاں سے بھاگ گیا۔ زائم خان کے جاتے ہی ریحان خان خوبصورتی سے مسکرایا تھا۔ ہونے والی بیوی تو دیکھتے ہی کانپنے لگ جاتی ہے، آگے پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ریحان خان اپنے دل میں سوچتا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نیلی آنکھوں والی گڑیا کا وجود لہرایا تھا۔ اب تو ہمیں کبھی اس طرح چھوڑ کر نہیں جاؤ گی نا؟ فضا ملک نے اپنی نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کے ماتھے کو چومتے ہوئے پوچھا تھا۔ کبھی بھی نہیں موم، کبھی بھی نہیں۔ امائرا نے نفی میں سر ہلایا تھا اور ان کے ممتا بھرے حصار میں سکون سے آنکھیں بند کی تھیں۔ فضا ملک اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگائے اوپر والے روم میں تھی۔ وہ تینوں ابھی اوپر آئی تھیں تاکہ امائرا اور عروہ فریش ہو کر کپڑے چینج کر سکیں۔ حیدر ملک تو اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں سے دور کرنے پر آمادہ ہی نہیں تھے، لیکن پھر اس کا حلیہ دیکھ کر انہیں اوپر فریش ہونے کے لیے بھیج دیا۔ عروہ واش روم میں تھی جبکہ امائرا اپنی ماں کے سینے سے لگی ان کا پیار بٹور رہی تھی۔ چلیں بس اب نہیں رونا، میں آ گئی ہوں نا، اب میں کبھی بھی کہیں نہیں جاؤں گی۔ امائرا نے ان کے سینے سے سر نکال کر ان کی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں کے پوروں سے صاف کرکے پیار سے ان کی آنکھیں چومی تھیں۔ فضا ملک امائرا کے انداز پر مسکرائی تھی۔ اتنی دیر میں عروہ بھی واش روم سے باہر آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے،
میں اپنی پیاری بیٹیوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ بناتی ہوں، تم دونوں فریش ہو کر نیچے آ جاؤ، اتنی دیر میں ہماری فلائٹ کا ٹائم بھی ہو جائے گا۔ فضا ملک نے پیار سے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما تھا۔ ہاں جی، مجھے واقعی بہت بھوک لگی ہے۔ کھانے کا نام سنتے ہی امائرا کی بھوک جاگی تھی۔ ٹھیک ہے، میں جلدی سے اپنی بیٹیوں کی پسند کا کھانا بناتی ہوں، فضا ملک مسکرا کر کہتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ امائرا، تمہیں کیا لگتا ہے انہوں نے ہمیں کیوں کڈنیپ کیا تھا؟ فضا ملک کے جاتے ہی عروہ امائرا کے ساتھ آ کر بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگی۔ اس کے دل میں بہت سے سوال کب سے گڈمڈ ہو رہے تھے، لیکن وہ فضا ملک اور حیدر ملک کا خیال کرتی چپ رہی۔ سوال تو امائرا کے دل میں بھی بہت تھے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے کیا پتہ ہوگا عروہ، میں خود پریشان ہوں۔ اس نے ہمیں کڈنیپ بھی کیا اور پھر اتنی آسانی سے چھوڑ بھی دیا، اور وہ مجھے بار بار خان کیوں بلا رہا تھا؟ امائرا نے بھی پریشانی سے سوالوں کی بوچھاڑ کی تھی۔ امائرا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے وہ واپس آئے گا۔ عروہ نے زاویان خان کے جنونی روپ کو یاد کرتے جھرجھری لی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو عروہ، وہ نہیں آئے گا، اور اگر وہ آیا بھی تو بابا ہے نا۔ اب میں دوبارہ اس کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی۔ امائرا نے عروہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر اسے کم اور خود کو زیادہ دلاسا دیا تھا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ سوچو اب جب ہم واپس کالج جائیں گے تو کیا بنے گا؟ عروہ نے انگلی دانتوں میں دباتے ہوئے کہا تھا۔ میموریز ڈارلنگ، میموریز، یہی کہا تھا نا تم نے؟ امائرا نے ناک چڑھا کر اس کو اسی کے الفاظ یاد دلوائے تھے۔ وہ دونوں ابھی باتوں میں ہی مصروف تھی کہ اچانک باہر سے کافی زیادہ شور آنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک ساتھ ہی کئی گاڑیاں گھر کے باہر رکی ہوں اور ان میں سے افراتفری میں لوگ نکل رہے ہوں۔ باہر سے یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ امائرا نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، عروہ نے کندھے اچکائے۔ چلو دیکھتے ہیں، امائرا کہتی روم میں ونڈو کی طرف بڑھ گئی۔ امائرا ملک نے جیسے ہی ونڈو سے نیچے دیکھا، اسے ایسے لگا جیسے اس کا اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی اٹک گیا ہو۔ اسے اپنا وجود زلزلوں کی زد میں آتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نیچے کھڑے وجود نے بھی سر اٹھا کر اوپر دیکھا تھا اور ایک دفعہ دوبارہ سبز آنکھوں کا زبردست سا تصادم ہوا تھا۔ نیچے زاویان خان اپنی پوری جابر اور رعبدار شخصیت کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ایک لمبی گارڈز کی لائن تھی جن کے ہاتھوں میں بھاری اسلحہ تھا۔ زاویان خان امائرا کی طرف دیکھتا پراسرار سی ون سائیڈڈ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا اپنے قدم اندر کی طرف بڑھا گیا۔ امائرا، امائرا، یہ تو عروہ کے الفاظ بھی اس کے گلے میں اٹکنے لگے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا، بابا ہے نا؟ امائرا نے دوبارہ خود کو تسلی دی تھی اور ایک گہری سانس لیتی خود میں ہمت جمع کرتی اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھا گئی۔ عروہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ اپنی دوست کو کسی بھی معاملے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ حیدر ملک، جو کہ لاؤنج میں شاہ میر کے ساتھ بیٹھے کسی بات کو ڈسکس کر رہے تھے، اچانک سے زاویان خان کے ساتھ گارڈز کو اپنے گھر میں داخل ہوتا دیکھ حیران ہوتے کھڑے ہوئے تھے۔ کون ہو تم اور یہ کیا طریقہ ہے کسی کے گھر میں آنے کا؟ حیدر ملک نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ میرا یہی طریقہ ہے،
مجھے کہیں بھی جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، جاویان خان نے حیدر ملک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم ہو کون اور یوں اس طرح میرے گھر میں گارڈز لے کر کیا کر رہے ہو؟ حیدر ملک نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ جاویان خان، جاویان نے ٹھنڈے لہجے میں صرف 2 لفظوں میں اپنا تعارف کروایا تھا۔ جاویان خان۔ اس نام کو سنتے ہی حیدر ملک کا وجود پتھر ہوا تھا۔ ان کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ انہیں ایک لمحے کے لیے ایسے لگا جیسے انہوں نے کچھ غلط سنا ہو۔ حیدر ملک کو ساخت ہوتا دیکھ جاویان خان دلکشی سے مسکرایا تھا۔ آپ کو دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ مجھے جانتے ہیں جنرل صاحب۔ جاویان خان نے اپنی باز کسی نظروں سے حیدر ملک کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، ہم کسی جاویان خان کو نہیں جانتے اور تم اس طرح ہمارے گھر میں نہیں آ سکتے۔ شاہ میر نے غصے سے کہا تھا۔ بابا، اس سے پہلے جاویان خان کچھ کہتا، سیڑھیوں پر کھڑی امائرا کی آواز سن کر خاموش ہوا تھا۔ جاویان خان نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ امائرا نے اس وقت بلیک کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ بلیک کلر کا لوز سا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ اس کا سرخ و سفید رنگ کالے رنگ کے سوٹ میں ابھر کر آ رہا تھا۔ اس کے بال ہلکے ہلکے نم تھے اور اس سب پر تضاد اس کی سبز آنکھیں اس کی خوبصورتی میں ہمیشہ کی طرح 4 چاند لگا رہی تھی۔ وہ کوئی چاند سے اتری پری لگ رہی تھی۔ جاویان خان کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، لیکن پھر اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ اگر کسی نے نظر اٹھائی تو میں اس کی پوری نسل کو اندھا کر دوں گا۔ جاویان خان اپنے گارڈز پر شدت سے پشتو زبان میں دہاڑا تھا۔ جاویان خان کی دہاڑ کو سنتے ہی سب گارڈز نے اپنی نظریں جھکائی تھیں۔ جاویان خان کی دہاڑ پر ایک لمحے کے لیے امائرا کا دل لرزا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ حیدر ملک نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے جاویان سے پوچھا تھا۔ میرے خیال سے جنرل صاحب، اس سوال کا جواب آپ کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں۔ میں یہاں امائرا خان کو لینے آیا ہوں۔ جاویان خان نے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ تم ہو کون اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں آ کر میری بہن کا نام لینے کی؟ شاہ میر غصے سے کہہ کر جاویان خان کی طرف بڑھنے والا تھا، لیکن حیدر ملک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا، امائرا جاویان خان کے منہ سے اپنا نام سن کر ڈرتی سیڑھیوں سے اتر کر حیدر ملک کی طرف بڑھنے والی تھی، لیکن جاویان خان نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ چھوڑو مجھے۔ امائرا نے اپنی پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جاویان خان سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت! جاویان خان کو امائرا کی کلائی پکڑتے دیکھ شاہ میر غصے سے پاگل ہوتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ ابھی شاہ میر جاویان خان سے 3 قدم کے فاصلے پر تھا کہ جاویان خان کے گارڈز نے اپنی اپنی بندوقیں شاہ میر کے سر پر تان دیں۔ شاہ میر پر گارڈز کو گن تانے دیکھ امائرا عروہ اور فضا ملک کی چیخیں گونجی تھیں۔ شاہ میر، پیچھے ہٹو! حیدر ملک نے کرخت آواز میں کہا تھا۔ لیکن بابا، میں نے کہا پیچھے ہٹو! شاہ میر۔ اس سے پہلے کہ شاہ میر کچھ کہتا، حیدر ملک اپنی پوری شدت سے دہاڑے تھے۔ حیدر ملک کے دہاڑنے پر شاہ میر، جاویان خان
اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتا اپنے قدم پیچھے لے گیا۔ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، حیدر ملک نے زاویان خان کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ زاویان خان نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے گارڈز کو باہر جانے کا حکم دیا تھا۔ زاویان کے اشارے کی دیر تھی کہ سارے گارڈز گھر سے باہر نکل گئے۔ صرف 2 گارڈز رکے تھے جو مین ڈور پر اپنا رخ دوسری طرف کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو پتہ تھا کہ میں آؤں گا، جنرل صاحب، زاویان خان نے آئی برو اچکا کر ٹھنڈے لہجے میں پوچھا تھا۔ اگر میں کہوں ہاں تو، حیدر ملک نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ ان کو اپنا وجود اندر سے ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کے دل کو زور سے جکڑ لیا ہو، لیکن وہ پھر بھی زاویان خان کے سامنے مضبوطی سے کھڑے تھے۔ وہ کمزور نہیں پڑ سکتے تھے۔ یہاں پر بات ان کی بیٹی کی تھی۔ اگر آپ جانتے تھے کہ میں آؤں گا تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے امائرا خان سے حقیقت کیوں چھپائی؟ اس دفعہ زاویان خان کا لہجہ سنجیدہ کے ساتھ پتھریلا بھی ہوا تھا۔ وہ میری بیٹی ہے، میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، حیدر ملک نے امائرا کی طرف دیکھتے شکستہ لہجے میں کہا تھا۔ امائرا بھی خوفزدہ آنکھوں سے حیدر ملک کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، یہ یوسف خان کی بیٹی ہے۔ حیدر ملک کے امائرا کو اپنی بیٹی کہنے پر زاویان خان پوری شدت سے دہاڑا تھا۔ زاویان خان کی دہاڑ اور اس پر تضاد اس کے الفاظوں پر لاؤنج میں موجود سب وجودوں پر سختہ طاری ہوا تھا۔ جی تو میرے پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ آئی نو کہ چھوٹی تھی، لیکن کل میں نے آپ کے شکوے دور کر دینے ہیں۔ کل قربت جان کی لانگ رومانٹک سی ایپیسوڈ دوں گی انشاءاللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اگر رسپانس اچھا ملا تو کل 2 ایپیسوڈز دینے کی کوشش کروں گی۔